ایک کویسچن جو آج ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پاکستان میں فیوچر کیا ہوگا، تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن اس تبدیلی میں جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ یعنی وہ کام جو کبھی صرف انسانی ذہانت کی پہنچ میں تھے، اب وہ مشینیں نہ صرف سر انجام دے رہی ہے بلکہ کچھ شعبوں میں انسانوں سے بہتر ایفیشنسی بھی دے رہی ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے اے آئی محض ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ فیوچر کی سمت متعین کرنے والا سنگ میل بھی بن چکی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا اے آئی کی وجہ سے معاشی میدان میں نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ٹیکسٹائل، مینوفیکچرنگ اور زراعت پر مشتمل ہے، اور اے آئی ان شعبوں میں آٹومیشن کے ذریعے رفتار، معیار اور پیداوار تینوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اور مزید یہ کہ نئی ٹیکنالوجی پر مبنی کاروبار، اسٹارٹ اپس ملک میں جدید روزگار کا راستہ کھول سکتے ہیں، اور دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہنے کا خطرہ اس وقت ٹل سکتا ہے جب پاکستان اس ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے نئی معاشی حکمت عملی مرتب کرے۔ اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ تعلیم کے نظام میں بنیادی تبدیلی ہے۔ پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ برسوں سے ایک ہی طرز پر چل رہا ہے، جبکہ اے آئی اسے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہر اسٹوڈنٹ کی ایفیشنسی کو سمجھ کر اس کے مطابق مواد فراہم کر سکتا ہے۔ یوں ایک ایسا ماڈل سامنے آتا ہے جہاں تعلیم سب کے لیے یکساں نہیں بلکہ ہر فرد کی سمجھ، رفتار اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس سے نہ صرف سیکھنے کا سفر مؤثر ہو سکتا ہے بلکہ ٹیچرز انتظامی بوجھ سے بھی آزاد ہو کر تدریس پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ہیلتھ کے شعبے میں ایک خاموش انقلاب۔ یعنی پاکستان کے دیہی علاقے جدید طبی سہولیات سے محروم ہیں، لیکن اے آئی میڈیکل امیجنگ اور ڈیٹا تجزیے کے ذریعے بڑی بیماریوں کی ابتدائی اور درست تشخیص ممکن بنا رہی ہے۔ کینسر جیسے مرض کی جلد نشاندہی ہو یا ڈاکٹر کی عدم موجودگی میں بنیادی رہنمائی، اے آئی انخلاء کو بھرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور اگلے نمبر پر آتا ہے ایگریکلچر میں سائنسی پیش رفت۔ یعنی کسانوں کے لیے اے آئی ایک نئی دنیا کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یعنی ڈرونز اور سینسرز فصل کی حالت، پانی کی ضرورت، بیماریوں اور کیڑوں کے حملے کی بر وقت نشاندہی کر کے کسانوں کو عملی فیصلوں میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف پیداوار بڑھتی ہے بلکہ پانی اور کھاد کے وسائل کا ضیاع بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اے آئی کے خطرات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ یعنی اے آئی کے ساتھ چند چیلنجز بھی جڑے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے روزگار کا مسئلہ۔ یعنی مشینوں کے بڑھتے استعمال کے باعث سے کم ہنر والے افراد کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل اور اے آئی مہارتوں کی تربیت دینا۔ اور اس میں دوسرا بڑا چیلنج ڈیٹا پرائیویسی کا ہے، کیونکہ اے آئی بڑے پیمانے پر ذاتی معلومات کا استعمال کرتی ہے، اس لیے مضبوط قوانین بنانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ شہریوں کی پرسنل انفارمیشن محفوظ رہے۔ اور تیسرا مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اگر الگوریدم کو غلط یا تعصب پر مبنی ڈیٹا دیا جائے تو وہ بھی غیر منصفانہ فیصلے کر سکتا ہے۔ اور اس میں چوتھا مسئلہ ڈیجیٹل ڈویژن کا ہے، یعنی شہر اور دیہات میں پہلے سے موجود ٹیکنالوجی کا فرق اے آئی کے دور میں مزید بڑھ سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن اپرچونٹی ہے، یعنی اگر اسے درست منصوبہ بندی اور مضبوط قوانین کے ساتھ اپنایا جائے تو یہ معیشت، تعلیم، صحت اور زراعت سمیت ہر شعبے میں انقلاب لا سکتی ہے۔ مگر اگر ہم نے اس کے چیلنجز کو بر وقت نہ سمجھا تو یہ ٹیکنالوجی فائدے کے بجائے مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اے آئی کو فیوچر کی حکمت عملی کا حصہ بنائے اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ اس کو یوز کرے تاکہ یہی ٹیکنالوجی ترقی کے راستے کھولنے کا ایک سورس بن سکے۔